عمر کے اس حصے میں جہاں عمران خان ہے وہ ایکسرسائز کر لیتا ہے, وہ فٹنس لیول رکھتا ہے جو اس سے آدھی عمر کے لوگوں کا فٹنس لیول نہیں ہوتا. تو عمران خان جیل میں پریشان ہو یہ ممکن نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے, میں طارق متین ہوں. سب سے پہلے آپ سے درخواست, الگ نیوز کے لیے الگ نیوز کو سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, سپورٹ کیجئے اور ہمیں گائیڈ بھی کیجئے. ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ بھی دبا دیجئے اپنی محبت کے ساتھ. یہ محبت مجھے تو آپ دے ہی رہے ہیں, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس پر. اب اس ویڈیو کے موضوعات میں ہمارے ہاں دو بڑے دعوے کی جا رہے ہیں اس وقت. پاکستان کی سیاست میں یہ دعوے جو ہے ان میں سے ایک دعویٰ مسلسل ہو رہا تھا, لیکن اب سیاست میں بھی صحافت میں بھی یہ دعوے بہت زوردار انداز میں کیے جا رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے پہلے دعوے میں کہ عمران خان این آر او مانگ رہا ہے. عمران خان نے این آر او کے لیے اب ایڑیاں رگڑنی شروع کر دی ہیں. عمران خان لیٹ گیا ہے, عمران خان رو پڑا ہے, عمران خان کی ہمت جواب دے گئی ہے, عمران خان ٹوٹ رہا ہے. آپ کو یاد ہے عطا تارڑ نے کہا تھا عمران خان ٹوٹ رہا ہے, یہ ان کا آن ریکارڈ بیان ہے. پھر اسی طرح سے عمران خان جو ہے وہ جیل میں رو پڑا ہے. یہ باتیں کی جا رہی ہیں, خاص طور پر پاکستان کے صحافی, چند مخصوص صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں. کیا حقیقت ہے یہ دعوے کرتے ہوئے, کیا کہا جا رہا ہے, اس کی بات ابھی کرتے ہیں. ساتھ ہی دوسرا جو دعویٰ ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ مکمل طور پر کمان سنبھالنے والے ہیں. آرمی چیف جو ہے وہ تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, اور تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لے کر وہ یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اب میں نے چونکہ تمام چیزیں ٹھیک کی ہیں, اس لیے اس وقت ان حالات کو, اس ٹھیک سچویشن کو میں بگڑنے نہیں دوں گا. یہ دعویٰ کون کر رہا ہے, کس کا کہنا ہے, یہ اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں. پہلے این آر او والے معاملے کی بات. عمران خان این آر او مانگ رہا ہے. یہ جو سلیم بخاری صاحب ہیں انہوں نے ایک بار پھر اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ نا عمران خان پہلے کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا, اور مجھ پہ اگر کبھی مصیبت آئے گی تو میں حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا, میں رو کر ان سے این آر او نہیں مانگوں گا, میں این آر او کی بھیک نہیں مانگوں گا, میں این آر او نہیں لوں گا. لیکن اب عمران خان این آر او مانگ رہا ہے. وہ اپنے اس دعوے کے حق میں بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب عمران خان کے وکیل وہ واپس آتے ہیں نا عمران خان سے ملاقات کے بعد یا جیل سماعت کے بعد, تو وکیل کہتے ہیں عمران خان ڈٹا ہوا ہے, عمران خان اپنی جگہ مضبوط ہے, عمران خان کے حوصلے بلند ہیں, عمران خان قانونی طور پر لڑائی کرنا چاہتا ہے, مقابلہ کرنا چاہتا ہے, اور عمران خان جو ہے وہ اپنا گراؤنڈ نہیں چھوڑے گا. لیکن سلیم بخاری صاحب کہتے ہیں جب فیملی کے لوگ مل کر آتے ہیں تو فیملی کے لوگ مل کر آنے کے بعد کہتے ہیں عمران خان کمزور ہو گیا ہے, اس کا ویٹ گر گیا, اس کی صحت بہت بری ہے, اس کی حالت بہت بری ہے, اسے گھر کا کھانا ملنا چاہیے, اسے جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے. تو فیملی کے لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان رو پڑا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ایک ڈیلیگیشن نے عارف الوی سے ملاقات کی اور مفاہمت کی بات کی ہے. عارف الوی نے خود بھی مفاہمت کی بات کی ہے. یہ جو محمد علی درانی کی ایفرٹس ہیں, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ محمد علی درانی کی ایفرٹس جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کروا رہی ہے, اور عارف الوی جو ہیں ان سے جب یہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ وہ کچھ کریں تو عارف الوی بیچارے کیا کریں گے, انہیں اپنی حیثیت پتہ چل گئی ہے. عارف الوی کو پتہ چل گیا کہ وہ کتنے پانی میں کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ عارف الوی نے ایک ٹویٹ کیا تھا, نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. عارف الوی نے الیکشن کی ڈیٹ دی تھی پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے, کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہو سکا. اور عارف الوی جو ہیں وہ اب تجویز کر رہے ہیں کہ ڈیٹ تجویز کر دیتا ہوں. عارف الوی جب اب بیان دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو برابری کا موقع ملنا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک میں تمام سیاسی قوتوں کو درگزر سے کام لینا چاہیے. تو عارف الوی کو اپنی حیثیت پتہ چل گئی ہے. سلیم بخاری صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عارف الوی جو ہے وہ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کسی بھی وقت اسے اوبر کرا کے اپنے ڈینٹل کلینک بھاگنا پڑے گا. یہ عارف الوی کی اس وقت کل حیثیت رہ گئی ہے. ساتھ ہی وہ کہتے ہیں فضل الرحمان نے گنجائش کی بات کی ہے, گنجائش پیدا کرنے کی بات کی. فضل الرحمان نے ایک اور تقریر کی تھی کہ میرا سیاسی مخالف جیل میں ہو اور میں جلسے کروں, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو یہ باتیں کی تھی فضل الرحمان نے. پہلے میں فضل الرحمان کا جواب آپ کو دے دوں. فضل الرحمان کا ایک بیان یاد کیجئے. فضل الرحمان نے کہا پہلے معیشت پھر الیکشن. بالکل اسی طرح سے فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا
پہلے احتساب پھر انتخاب. تو یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے جو فضل الرحمان کر رہے ہیں. انہیں اپنی سیاسی حیثیت کا اپنے آبائی حلقوں میں رابطوں کے بعد الیکشن سے پہلے مہم چلانے سے پہلے اندازہ ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا یک آواز کہاں کھڑا ہے یہ سب کو نظر آ رہا ہے. ایک اس لیے فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں. دوسرا یہ جو نیب کیسز کھل رہے ہیں نا, ان میں فضل الرحمان صاحب کا میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو جو ہے وہ الگ نیوز پہ پوسٹ کروں گا, تو دیکھیے گا کہ فضل الرحمان کو کیا نظر آ رہا ہے. اس لیے اب ان کے اندر کا نیلسن منڈیلا باہر آنے کو بےتاب ہے. دوسرا, شاہین صاحبائی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. شاہین صاحبائی صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹویٹ کے ذریعے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مشتری ہوشیار باش, فوج کے پسندیدہ ایجنٹوں نے کھول کر کہنا شروع کر دیا ہے کہ الیکشن سے پہلے جنرل عاصم منیر اپنے آپ کو چیف ایگزیکٹو کا درجہ دے کر تمام سیاسی جوکروں اور بونوں کا منہ بند کر دیں گے. اور سب سے بڑا دعویٰ یہ ہوگا کہ میں معیشت کو ٹھیک کر رہا ہوں, آپ لوگ چھٹی کریں یا نیب کے کیس بھگتیں. انتخاب کا کوئی ارادہ نہیں, اور جس نے شور مچایا اس کی صحیح والی ٹھکائی ہوگی. ہمارے جج صاحبان اور لیڈر حضرات نوٹ کر لیں, ہر جگہ فوجی افسر لگائے جا رہے ہیں اور ججوں کو تاریخ پر تاریخ بڑھانے اور سیاسی لوگوں کو ووٹ خریدنے پر لگا دیا ہے. یہ جنرل صاحب ویسے تو چپ رہتے ہیں مگر اندر اندر سب کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. پھر آگے وہ کہتے ہیں ابھی سمجھ نہیں آئی تو پھر سب روتے پھریں گے. یہ شاہین صاحبائی صاحب کا دعویٰ ہے. ویسے شاہین صاحبائی صاحب ہم میں سے کئی لوگوں کے استاد ہیں, بزرگ صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور ہم نے شاہین صاحبائی صاحب سے بہت سیکھا ہے. مگر گزشتہ کچھ عرصے میں شاہین صاحبائی صاحب کے بہت بڑے دعوے بہت غلط ثابت ہوئے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے فرخ حبیب صاحب کے حوالے سے دعویٰ کر دیا تھا کہ وہ خدا نخواستہ نہیں رہے. پھر ہم نے دیکھ لیا فرخ حبیب صاحب کے حوالے سے ان کا دعویٰ. پھر شاہین صاحبائی صاحب نے عمران ریاض کے حوالے سے جو بات کی, جو دعویٰ کیا, وہ دعویٰ بھی غلط نکلا. شاہین صاحبائی صاحب کی بہت سی خبریں درست نکلی ہیں, مگر یہ جو دعویٰ ہے شاہین صاحبائی صاحب کا, اس کو اگر دیکھنا ہوگا آپ کو تو چلیے اس کو دیکھنا کیسے, اس سے پہلے میں ایک اور چیز بتا دوں آپ کو. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک بات کی ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب نے جو انٹرم کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو یہ بتا دیا ہے کہ مائی وے اور ہائی وے, یا تو میری بات مانو یا اپنا رستہ لو, میرے طریقے پر چلو, یہ بتا دیا گیا ہے. تو حفیظ اللہ نیازی صاحب کا یہ کہنا اور شاہین صاحبائی صاحب کا یہ کہنا. بات یہ ہے کہ ساتھ ہی فوج کا یہ کہنا ہے کہ ہم جمہوری سیٹ اپ کی حمایت کرتے ہیں, ہم منتخب حکومت کی معاونت کرتے ہیں, اور ہم نگراں حکومت کے ساتھ بھی مل کر کام کر رہے ہیں. ایک حقیقت تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو ڈالر کی قیمت کم ہوئی, جو اسمگلنگ پر ہاتھ ڈالا گیا, اس سے کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, مگر ساتھ ہی ہمیشہ سے ڈیمانڈ کہ جو ہو وہ قانون کے دائرے میں ہو, جو ہو وہ آئین کی حدود میں ہو. اور آئین کی حدود افواج پاکستان کا خود یہ کہنا ہے کہ وہ افواج پاکستان کے سیاسی مینڈیٹ یا حکومتی مینڈیٹ کی بات نہیں کرتے آئین کی حدود. تو یہ جو دعویٰ ہے ہمارے صحافیوں کو یہ دعویٰ کرنے کے بجائے شاہین صاحبائی صاحب جیسے بڑے بڑے انفلوئنس رکھنے والے بزرگ صحافیوں کو یہ دعویٰ کرنے کے بجائے اس حقیقت کی بات کرنی چاہیے کہ آئین یہ مینڈیٹ دیتا نہیں ہے. دوسرا ایک اور چیز ہے, وہ یہ کہ عمران خان جو ہے وہ این آر او مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا. دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان نشئی ہے, یہ نشہ کرتا ہے, اسے جیل میں وہ چیز نہیں ملے گی جسے اس کی عادت ہے, تو یہ تو 3 دن جیل نہیں کاٹ سکتا. یہ رانا ثناء اللہ کا, دیگر لوگوں کا, خواجہ آصف کا آن ریکارڈ بیان ہے. یعنی ان سے چھوٹے جو لوگ ہیں انہوں نے اس سے زیادہ واہیات بیانات دے رکھے ہیں, لیکن ان کی کیا بات کرنی, ان کی بات کرنا فضول ہے. تو یہ دعویٰ جو ہے یہ دعویٰ ہے ہی سراسر غلط کہ عمران خان جو ہے وہ نشہ کرتا ہے. آپ نے دیکھا تھا جب عمران خان صاحب جیل گئے تو اس کے بعد مبشر لقمان صاحب نے ایک ویڈیو کر کے کہا تھا کہ عمران خان کے بٹوے سے 5 پڑیاں نکلی تھیں اور جیل میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا. یہ ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جیل میں سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں منہ ملاحظہ ہوا تھا اور عمران خان نے کہا تھا میرا جرم کڑی چوری ہے. یہ باقاعدہ آن ریکارڈ بات کرنے والے ہمارے ہاں کے صحافی ہیں. مگر اس وقت یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے عمران خان پر الزامات لگائے ہیں. ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں دیکھ رہا کہ عمران خان پر الزامات لگانے والوں کے ساتھ ہوا کیا. اعظم خان غائب رہے,
اور غائب رہنے کے بعد انہوں نے عمران خان پر الزامات لگائے. فاروق حبیب غائب رہے. غائب رہنے سے 2 دن پہلے تک وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن پھر جب غائب ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے عمران خان پر الزامات لگائے. اسی طرح سے عثمان ڈار غائب رہے، اور غائب رہنے کے بعد جب سامنے آئے صداقت علی عباسی جب سامنے آئے تو پھر ہمارے سامنے کہانی تمام کی تمام کھل گئی. تو عمران خان ملک سے چلا جائے گا، یہ دعوے پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن عمران خان ملک سے نہیں گیا. عمران خان جیل میں کیا مانگتا ہے؟ مجھے واک کرنے کی جگہ دے دیں. وہ کہتے ہیں مجھے ایکسرسائز کی جگہ دے دیں. میں یہاں ہوں، یہاں بھی فٹ رہنا چاہتا ہوں، میں ٹھیک رہنا چاہتا ہوں، تو مجھے جیل میں میرے حقوق دے دیں، مجھے گھر سے کھانا کھانے کی اجازت دے دیں، کیونکہ یہ اجازت میاں نواز شریف صاحب کو حاصل تھی. میاں نواز شریف صاحب کی جیل کتنی پرتعیش تھی جیل کے مقابلے میں. ظاہر ہے گھر جیسا حال تو، اور میاں نواز شریف کے گھر جیسا حال تو بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن جیل کتنی پرتعیش تھی میاں نواز شریف کی، یہ ہم سب نے دیکھا ہے، ہمارے سامنے اس کی چیزیں موجود ہیں. تو اس وقت یہ جو نواز کی ڈیل کی خبریں زیادہ چل رہی نا، اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے صحافی یہ باتیں کر رہے ہیں. ان تمام صحافیوں کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمران خان کے بدترین مخالفین میں شامل لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. جاوید ہاشمی صاحب وہ یہ کہہ چکے کہ عمران خان جیل میں مر جانا پسند کرے گا لیکن ڈیل نہیں کرے گا. اسی طرح سے حفیظ اللہ نیازی صاحب، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے کچھ ہو جائے وہ سب کر لے گا، اس کی جان جا سکتی ہے، وہ اڑ جائے گا، ضدی ہے، لیکن وہ ڈیل نہیں کرے گا، وہ اسے جانتے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کو جیل نہیں توڑ سکتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں جہاں عمران خان ہے وہ ایکسرسائز کر لیتا ہے، وہ فٹنس لیول رکھتا ہے جو اس سے آدھی عمر کے لوگوں کا فٹنس لیول نہیں ہوتا. تو عمران خان جیل میں پریشان ہو یہ ممکن نہیں ہے. اور عمران خان کے لیے جیل میں اے سی ہونا، پنکھا ہونا، ٹھنڈک ہونا یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ عمران خان جب خود اپنے گھر میں اپنے کمروں میں ہوتا ہے تو وہ اے سی بند کر کے زیادہ سکون میں ہوتا ہے. تو یہ جو تمام دعوے ہیں یہ دعوے غلط ہو رہے ہیں. اسی لیے عمران خان کے جیل کاٹ لینے کی وجہ سے یہ تمام پریشانیاں ہو رہی ہیں. وگرنہ مخالفین جو ہے وہ جنت کے وعدے، مجرے، موٹر سائیکلیں، بریانیاں یہاں تک کیوں پہنچتے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.